سورہ مبارک منافقون میں پہلی آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون، یعنی جب منافقون آپ کے پاس آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور کیا کہیں آ کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جس ابو سفیان کے مومن مسلم و صحابی ہونے کی گواہی دی جاتی ہے تو اس کے اسلام کی حقیقت کیا تھی۔ اہل تسنن کی مشہور کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں ملتا ہے، یعنی مفہوم روایت یہاں پہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہ عباس بن عبد المطلب نے ابو سفیان کو فتح مکہ کے بعد جان کی امان دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو شہادتین پڑھ، یعنی شہادتین ادا کرنے کے لیے اس سے کہا، لیکن اس نے وہاں پر بھی جو ہے الگ الگ بہانے بنانے لگا، اور یہ بالکل واضح تھا کہ نہ تو وہ توحید کا اقرار کرنے کے لیے راضی تھا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے راضی۔ اس وقت عباس ابن عبد المطلب نے اس سے کہا وائے ہو تجھ پر، تو یا تو ایمان لیا یا تو ابھی تیرا سر قلم کیا جائے۔ اور ان حالات میں ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد اسلام ظاہری طور پر قبول کیا۔ یعنی اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ تک ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ انفیکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے انسسٹ کرنے کے باوجود بھی وہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور اگر اس نے کلمہ پڑھا بھی تو صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے، نہ کہ دل سے اس نے اللہ کی توحید کو قبول کیا اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت۔ صرف اتنا ہی نہیں ابو الحسن بھائی، اہل تسنن کی دیگر کتابوں میں بھی ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جس میں یہ بات کہ ابو سفیان نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اہل تسنن کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب اس نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں، اس وقت اس نے اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی اور دلی دل میں کہا کہ کاش میں شخص کے خلاف پھر سے لوگوں کو جمع کروں۔ یعنی دیکھیں کس طریقے سے بنی ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے دل میں بغض جمع تھی۔ اب جیسے ہی اس نے صرف دل میں یہ چیز سوچا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے آپ کے رسول ہونے پر یقین نہیں کیا مگر ابھی، یعنی اس وقت خود اس کی زبانی وہ اقرار کر رہا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ شک تھا،